تو انسانی ہاتھ کے اوپر یہ جو لکیریں ہیں، یہ ظفر صاحب آپ کے مطابق انسان کی مکمل ماضی اور مستقبل کی زندگی ان ہاتھ کی لکیروں سے عیاں ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر مجھے آپ کا سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ چاہیے. ادارے ہیں وہ کسی پھر پامسٹ کو انوالو کرتے ہوں گے کہ آپ بتائیں کہ اس نے مرڈر کیا یا نہیں کیا، کیونکہ اگر یہ اتنا حقیقی علم ہے تو میں آپ حیران ہوں گے. ایکسپرٹیز ہیں، جب آپ کا مشاہدہ بارہا کسوٹی سے گزرے، بارہا پریکٹس سے گزرے، پھر آپ کو چیزیں جو ہیں خود بخود آپ سے مخاطب ہوتی ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. ہے اپنی جگہ یہ بھی ایک سائنس. کلیم کرتے ہیں نہیں، آپ جس ترازو میں رکھ کے اس کو تول رہے ہیں نا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے 10 kg کا ادھر باٹ رکھ دیا، ادھر 10 kg آپ نے چاول رکھ دیے. ہاں جی، آپ اینی ویئر ان دا ورلڈ آپ جہاں جائیں گے چاول تولیں گے اس کے برابر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آج کے جو ہمارے پوڈ کاسٹ کے گیسٹ ہیں ظفر اقبال لک صاحب. ظفر اقبال لک صاحب فن دست شناسی کے ماہر ہیں، جس کو آپ پامسٹری کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور یہ پامسٹ ہیں. پچھلی کئی ایپیسوڈز میں ہم نے اسٹرالوجی کو لے کے ڈسکس کیا اور اس کے سائنٹیفک ہونے کے اوپر ہماری ڈیبیٹس ہوئیں. آلدو ابھی تک جو ہے وہ میرا اسٹانس اس پہ قائم ہے کہ میں اس کو تاحال جو ہے وہ کوئی سائنٹیفک نالج نہیں کہتا. بہرحال اس کو ماننے والے اور اس کی پریکٹس کرنے والے لوگ اس کو سائنٹیفک نالج کے طور پہ ہی بتاتے ہیں. اور آج ظفر اقبال لک صاحب کے ساتھ ہم پامسٹری کے اوپر بات کریں گے کہ یہ جو پامسٹری کا علم ہے، فن دست شناسی جو ہے، اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام یاسر، بہت شکریہ آپ نے موقع دیا اس فن پہ بات کرنے کے لیے. تو ظفر صاحب، آپ اپنا تعارف جو ہے وہ اپنے فن سے یا پروفیشن سے متعلق اگر خود کرائیں گے تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوگا. یاسر بھائی، اس فن میں مجھے 2 عرصے سے زیادہ عرصہ ہو گیا. اس کی تحقیق کے حوالے سے، ریسرچ کے حوالے سے. میں بیسیکلی خود بھی ایک سائنس اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے BSc ڈبل میتھ فزکس کیا اور بعد میں ماسٹر کر لیا ہسٹری کے اندر. میرے خیال میں آپ کا یہ سوال تھا کہ جی سائنسی بنیادوں کا جہاں تک تعلق ہے، تو میں نے اس علم کو میں یہ کہوں گا کہ سائنس کے قریب ترین حصہ ضرور دیکھا ہے. فرد کے کیلیبر کو، فرد کی اہلیت کو، فرد کے صلاحیت کو، فرد کے بہت ساری ایسی کوالٹیز جو اللہ نے فرد کو دی ہوتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں آج کل اس کے لیے ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے سافٹ ویئر، کہ فرد کے سافٹ ویئر کو اگر آپ نے انالیسس کرنا ہے کہ قدرت نے اس کو ایک بہترین انجینئر پیدا کیا ہے، بہترین ڈاکٹر پیدا کیا ہے، یا سائیکالوجسٹ پیدا کیا ہے، یا بزنس مین پیدا کیا ہے، یا مذہبی اسکالر پیدا کیا ہے، لیڈر پیدا کیا ہے، یہ تمام کی تمام علامات یا سائن جو ہے آپ ہاتھ کو دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ فرد کے اندر جو ہے نیچرلی کیا کوالٹیز جو ہے وہ لے کے آیا ہے. بلکہ میں جتنے بھی لیڈنگ سنگر دیکھے ہیں، جتنے لیڈنگ میوزیشین دیکھے ہیں، جتنے لیڈنگ رائٹر دیکھے ہیں، میری 2 عرصوں سے زیادہ کی جو ریسرچ اور تحقیق ہے، جو کچھ میں نے ان کے اندر دیکھا وہی کچھ ان کے ہاتھوں میں موجود تھا. اچھا، تو آپ نے کہا کہ میں اس کو کسی حد تک یہ سائنسی مطلب ہے کہ یہ تھوڑا سا آپ کا اس جملے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پارشلی سائنس کا علم ہے، ایبسولوٹ سائنس نہیں ہے. دیکھیں جی، ایبسولوٹ اگر بات وہی آ جاتی ہے کہ ایبسولوٹ سائنس کا مطلب یہ ہوتا ہے جی 2 + 2 = 4، تو وہ ہوگی ایبسولوٹ سائنس. اب آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ پوری کائنات میں اس وقت 6 ارب کی آبادی ہے، اور آپ کے تھم کے اوپر جو فارمیشن ہے پوری کائنات میں کسی دوسرے کی فارمیشن نہیں ہے. ایک پوری کائنات میں جتنے لوگ آئے اور جتنے لوگ آئیں گے ان میں سے بھی کسی کا یہ سائن دوبارہ رپیٹ نہیں ہوگا. اٹ مین کہ یہ ایک نالج ہے اور اپنے اندر ایک کمال کی افادیت رکھتا ہے. تو انسانی ہاتھ کے اوپر یہ جو لکیریں ہیں، یہ ظفر صاحب آپ کے مطابق انسان کی مکمل ماضی اور مستقبل کی زندگی ان ہاتھ کی لکیروں سے عیاں ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر مجھے آپ کا سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ چاہیے. جی یاسر بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، پامسٹری یہ کلیم کرتی ہے کہ ان کا آپ کے برین کے ساتھ گہرا تعلق ہے. اگر آپ پازیٹیو وے میں تھنکنگ ہوں گے تو آپ کے لائنوں میں فیوچر میں پازیٹیو جو ہے وہ تبدیلیاں آئیں گی. اگر آپ نیگیٹو کی طرف جو آپ کا ٹرینڈ یا رجحان ہو گیا ہے تو وہ نیگیٹو ہونا شروع ہو جائیں گی.
بلکہ میں نے جتنے بھی اساتذہ کو مطالعہ کیا کہ جو لوگ جن کے ہاں پازیٹیو سائن تھے، پھر اگر انہوں نے اپنے تگ و دو یا محنت یا اسٹرگل کا وہ نہیں کیا تو وہ پازیٹیو سائن پتہ چلا کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ڈیلیٹ ہو گئے، ایلیمینیٹ ہو گئے۔ یہ کہہ دینا کہ لائنیں حرف آخر ہیں، حرف آخر نہیں ہیں۔ انسانی کوشش اور کاوش کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ پازیٹیو ڈائریکشن میں ہیں تو یہ ہاتھ میں جو ڈیولپ ہوں گی وہ پازیٹیو ہوں گی۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کے خد و خال کے اوپر مختلف قسم کی جو لائنز ہیں وہ اپیئر ہوتی ہیں، بالخصوص اگر ہم اپنے چہرے میں، جن کو رنکلز کا نام، مطلب ماتھے کے اوپر رنکلز آ جاتے ہیں، اس طرح سے آپ ہاتھوں میں جھریاں جو ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک باڈی کا فزیکل فینومینا ہے۔ کسی بھی انسان کا وقت گزرنے کے ساتھ اس کے ہاتھوں کی لکیروں کی پختگی یا ڈیپتھ، یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ گاڑھی ہو گئی ہیں، گہری ہو گئی ہیں، تو یہ دس از ویری نیچرل تھنگ۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا جو ہے وہ قسمت کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا ان کا مڑ جانا۔ ایک نئی لکیر کا قائم اس لیے ہونا کہ بچہ جب، ایک عام تاثر یہ ہے کہ جب وہ پیدائش کے وقت اپنی مٹھی کو بند رکھتا ہے، اس دوران یہ ان لکیروں میں جو گاڑھا پن ہے یا ان کی پرومیننٹ ہونے کا جو عمل ہے وہ اس وقت رونما ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہاتھ کا سٹرکچر بڑا ہو رہا ہے، سائز بڑا ہو رہا ہے، تو اس کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آبویسلی لکیروں کی جو موومنٹ ہے وہ بھی گھٹتی یا بڑھتی ہے۔ تو ہم کیسے اس عمل کو جو ہے وہ اس سے ریلیٹ کر لیں کہ کسی انسان کی زندگی میں پہلے کوئی سیلیبریٹی بننا، کوئی پرائم منسٹر بننا، یا کوئی کسی پروفیشن میں اچھا پرفارم کرنا لکھا تھا لیکن اب وہ نہیں رہا۔ یاسر بھائی، بہت زبردست سوال آپ نے پٹ کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عمومی کانسیپٹ ہے کہ مٹھی تو تمام افراد کی ایک طرح سے بند ہوتی ہے نا۔ اب مجھے بتائیں، مٹھی ایک طرح سے بند ہے لیکن تھم کے نشان، فنگر کے نشان تمام افراد جتنے بھی کائنات کے اندر ہیں، پھر مٹھی تو بند تھی، پھر تھم کے نشان تو ایک ہی جیسے ہونے چاہیے تھے۔ اسی طرح سے جو لائنیں ہاتھ میں ہیں وہ کوئی قدرت کا ایک ایسا نظام ہے کہ آپ 9 بہن بھائی ہیں، چلو باقیوں کو تو آپ چھوڑیں نا، مطلب اپنے فیملی میں بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان کے سائن ایک دوسرے سے جب وہ میچ نہیں کرتے۔ یہاں پہ پلیز کنیکٹ کر لیں میرے سوال کو کہ ہاتھ کا جو سٹرکچر ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو جہاں جہاں سے یہ بینڈ ہوگا وہاں پہ لائن کریٹ ہوگی۔ اگر ہم اس مٹھی کو بند کر لیں، جو تھم کے اوپر جن لائنز کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کسی بھی اینگل میں تھم بینڈ نہیں ہوتا، تو اس کے بینڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر لائنوں کی تبدیلی بھی نیچرل رہتی ہے۔ یہ نئی تبدیلیاں رونما شاید نہ ہوتی۔ میں ایک بات آپ کو کہوں گا، یہ تھم ہے نا جہاں سے یہ بینڈ ہو رہا ہے، اب کائنات میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہم اس تھم کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جی اس کا ایک حصہ یہ ہے جس کو ہم ماؤنٹ آف وینس کہتے ہیں، درمیان والے کو ہم لاجک کہتے ہیں، اور اس سے اوپر والے کو نا ول پاور کا نام دیتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا اوپر والا پورشن جو ہے وہ زیادہ بڑا ہوگا، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا درمیانی پورشن جو ہے وہ بہت بڑا ہوگا، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا ماؤنٹ آف وینس جو ہے بڑا پرومیننٹ ہوگا۔ اب یہاں ڈپینڈ کرتا ہے، اور نیچرلی بینڈنگ پوائنٹ تو ایک ہی ہے، اب اس بینڈنگ پوائنٹ میں اس کی لینتھ بڑا کاؤنٹ کرتی ہے۔ اگر تو اس کی اوپر والی لینتھ جو ہے وہ زیادہ، تو ان میں کمال کے ول پاور جن لوگوں کے دیکھے گی، اور جو کمال کے لیڈر تھے ان کا اوپر والا جو جوائنٹ تھا وہ بڑا تھا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے تھے جو امیجینیٹو تھے، اوپر والا بینڈ ان کا بڑا نہیں تھا لیکن نیچے والا پورشن ان کا بڑا نظر آتا ہے، وہ امیجینیٹو ہوتے ہیں، پریکٹیکل نہیں ہوتے۔ اب ایک تیسرا طبقہ ہوتا ہے کہ جن کے ان دو کو ان کا تیسرا بڑا پرومیننٹ ہے، وہ کمال کے سٹار ہوتے ہیں، کمال کے آرٹسٹ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ تینوں کے اندر آپ ہاتھ میں، اب بہت سارے لوگ ہیں ان کے یہ حصے پرومیننٹ نہیں ہوتے، میرا خیال ہے ہر حصے کا ایک علیحدہ نالج ہے۔ ہاں، جب پھر اس کے اوپر جو سائن اور فارمیشن بنتی ہے وہ کائنات کے ہر بندے کی ڈیفرنٹ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس سے بھی ٹرانسفارم کرتی ہیں، جیسے اب آپ چیزیں، جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ والدین میں سے اگر والدہ یا والد کا اگر قد جو ہے ان کی جو ہائٹ بڑی ہے تو عموماً کیا بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی ہائٹ ایسی ہوتی ہے۔ اسی طرح کہ ہمارے چہرے کے خد و خال، ہاتھوں کا ڈیزائن، پاؤں کا اسٹرکچر، بہت ساری چیزیں، نین نقوش جو بھی ہیں، وہ اب بیبی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کس کی ریزیمبلنس کس کے ساتھ ہے۔ تو میرے خیال سے اگر آپ اس کو اس طرح سے کہتے ہیں تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر والد کے ہاتھ کے یہ جو آپ اسٹرکچر جو آپ نے بتایا ہے تھم کا، تو اس کی پارٹیشن کا جو سائز آپ ابھی بیان کر رہے تھے وہ عموماً والد سے ملتا ہوتا ہے،
لیکن میں نے بے شمار کیسز ایسے دیکھے ہیں, آپ نے بھی یقیناً دیکھے ہوں گے, کہ والدین میں سے والد نے بہت ترقی کی ہوتی ہے, لیکن اولاد جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے, اپنی غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ ترقی نہیں کر پاتے, یا پھر اگر یہی پیمانہ لیا جائے تو جو آپ بتا رہے ہیں, تو یا پھر والد جو ہیں وہ اتنی زیادہ معاشی یا ان کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ نہیں نمایاں ہو جاتی زندگی, لیکن بچے بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں اور بڑے نمایاں ہو جاتے ہیں معاشرے میں, تو پھر یہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ جی یاسر بھائی, زبردست سوال آپ کا یہ بھی. میں پہلی بات تو یہ کرتا ہے کہ جو بچے کا ہاتھ ہوتا ہے نا, وہ ماں اور باپ کا جو ہے وہ کمبینیشن ہوتا ہے. ہاں جی. کچھ چیزیں وہ ماں سے لیتا ہے, کچھ چیزیں وہ باپ سے لیتا ہے. اور بہت ساری فیملیز جو میرے ساتھ فیملیز آتی رہتی ہیں, مجھے اندازہ ہو جاتا ہے ایک فیملی کا کہ یار اگر وہ فیملی آ رہی تو میں ان سے پوچھ بھی لیتا ہوں کہ تم اس کے بھتیجے ہو, بھانجے ہو, بیٹے ہو, کیا رشتہ ہے ان سے. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ سائنس بھی اس چیز کو پروو کر چکی ہے کہ ہو سکتا ہے ایک جینیس آدمی آپ کی 10ویں پشت میں بیٹھا ہو, اور وہ فارمیشن جو ہے وہ چل رہی ہوتی. پتہ چلتا ہے کہ ماں بھی جو ہے وہ ایسی بہت سارے میں نے ہاتھ دیکھے ہیں, ماں ایک آرڈینری ہے, گھریلو عورت ہے, باپ بھی ایک لیبر کلاس میں, بچہ ڈاکٹر ہے, بچہ انجینئر ہے, بچہ گولڈ میڈلسٹ ہے. اس کا فریم وہی ہے جو ماں کا فریم ہے, باپ کا فریم ہے, لیکن اندر جو فارمیشن ہے پتہ لگا کہ اس کی 4 پشتیں پہلے ایک ڈاکٹر تھا, یا ان کی 10 پشت پہلے ایک اسکالر تھا. تو یہ ایک انسانی معاشرہ جب سے وہ تخلیق میں آیا ہوتا ہے, بلکہ جد امجد میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آج کی 20ویں پشت میں ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے, اور وہ آج تو ڈی این اے یہاں تک ثابت کر دیتی کہ آپ کے آباء و اجداد نے کہاں سے مائگریٹ کیا اور آپ کا خون جو ہے کن لوگوں سے ملتا ہے. تو پامسٹری اس بات کی کنفرمیشن پرووائڈ کرتی ہے کہ فرد اگر اسکالر آ گیا ہے, ہاں ماں باپ بڑے جینیس ہے, بچہ نالائق پیدا ہوا, بچے کا ہاتھ بالکل یہ بتاتا ہے کہ وہ لائق ہے یا لائق نہیں ہے. اچھا, یہاں پہ یہ چیز ایڈ کر لیں جہاں پہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ڈی این اے سے یہ پروو ہو سکتا ہے کہ ہسٹری میں وہ کہاں سے بلانگ کرتے تھے, یا ان کا بلڈ گروپ کس خاندان سے میچ کرتا تھا, اگر جہاں تک میں سمجھاؤں تو یہ تو پراپر ایک سائنسی علم ہے. اس کے اوپر ایک بڑی لمبی چوڑی تحقیق ہے, کتابیں لکھی گئیں, ریسرچ لیبارٹریز اس میں انوالو ہے, مشینری انوالو ہے. تو یہ ایک پورا سسٹم ہے جو کہ ورلڈ وائڈ اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. لیکن کیمسٹری کے علم میں ایسی کون سی ڈیوائسز ہیں یا چیز ہے جو کہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ کسی انسان کے جو حالات و واقعات ہیں وہ اس طرح سے ہوں گے اس کی آنے والی زندگی کے اندر؟ نہیں, انسانی جو ہاتھ کی سائن کی جو فارمیشن ہے, ہم وہی بات ہے کہ ہم اس لائنوں کے اینگل سے ہی اسیس کر لیتے ہیں کہ اس کی لائنوں کے اینگل جو ہیں وہ کس طرح کے ڈائیورٹ ہیں, اور اس کے اوپر باقاعدہ تحقیق اور ریسرچ ہے. ایک سائن کو اگر 10,000 نہیں 10 کروڑ بندوں پہ ریسرچ کیا گیا. فن 10 شناسی پہ پہلا جو مستند کتاب لکھی گئی وہ ارسطاٹل نے لکھی گئی, اور ارسطاٹل جو ہے اس سائنس کا جد امجد ہے. جتنے بھی اس وقت علوم موسٹلی پڑھائے جا رہے ہیں ان کا بانی جو ہے ارسطاٹل ہے. کائرو سر کیا اس نے کیا اس کا کیا کیرو تو بہت بعد میں آ رہا ہے نا, 1932 کے اندر جو ہے وہ کیرو آیا. کیرو تو یوں کہہ لیں کہ جو سب کنٹیننٹ کے انڈین تھے ان کا شاگرد تھا. اچھا, اس نے یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یورپ میں فن 10 شناسی کو متعارف کرانے والا کائرو تھا. اور آج بھی چائنیز کے اندر جو ہے یہ جتنے بھی 5,000 سال پرانی کتب جو ہے اس پہ ملتی ہیں فن 10 شناسی پہ, اور ان لائنوں کے آج بھی وہی نام ہیں جو آج سے 5,000 سال پہلے تھے. جتنے پرانے غار ہیں جہاں ہیں وہاں ہاتھ کی پوری فگر بنی ہوئی ہے, اور لائنوں کو جو فارمیشن دی ہوئی ہے. ایون ہم کہتے ہیں اب کسی فرد کا ہم کیلیبر کو اسیس کرتے ہیں تو فوری طور پہ اس کی برین لائن کی طرف جاتے ہیں کہ اس کی ورتھ کتنی ہے. وہ ایکوریٹ, میں نے بہت سارے ایسے میڈلسٹ دیکھے ہیں, میں نے میری اپنی ذاتی ریسرچ میں کہ ان کے ہاتھ میں ایسا کون سا سائن ہے جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے. تو میں نے وہ سائن ان کے اندر 110% دیکھا. ایسا نہیں کہ ان کی برین لائن تو 4تھائی حصے میں تھی اور وہ گولڈ میڈلسٹ ون کر گیا, ایسا کبھی نہیں ہوا. اور جن اساتذہ نے اس لائن کو ڈیفائن کیا کہ برین لائن جو کہ جانے جتنے ڈفرینس میں لائف لائن سے نکلے اور آگے جا کے برین فوک فارمیشن بنائے, آپ سمجھ لیں یہ میڈلسٹ ہے. اچھا, اگلی بات یہ کہ تو یہاں پہ ایک چیز مجھے یہ بھی واضح کر دیں کہ اگر یہ اتنا واضح ثبوت ہے اس بات کا, تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ کسی پھر پامسٹ کو انوالو کرتے ہوں گے کہ آپ بتائیں کہ اس نے مرڈر کیا یا نہیں کیا, کیونکہ اگر یہ اتنا حقیقی علم ہے تو میں آپ حیران ہوں گے کہ اسرائیلی موساد ایجنسی کا جو نصاب خفیہ نصاب تھا اس کو سیٹ کرنے کے لیے میر بشیر صاحب کی خدمات لی گئیں, جو رینوڈ مسلم پامسٹ تھا یو کے کا. اس نے وہ باقاعدہ ٹریننگ دی ان کو, ان کے تعلیمی ان کا نصاب سیٹ کیا
کہ ایک کرمنل فرد کے اندر کیا کیا فارمیشن ہوتی ہیں، یا ایک فرد کے اندر ایسی خفیہ صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے ہاتھ کے اندر کون کون سے ایسے سائن ہیں. اس پہ میر صاحب کی باقاعدہ ریسرچ ہے، تحقیق ہے، اور موساد ایجنسیز نے ان کی سروسز مستعار لیں. یہ میر صاحب نے اپنی اس کتاب میں باقاعدہ ذکر کیا کہ انہوں نے مجھ سے آ کے ملے اور میں نے ان کی اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک آپ 10 آدمی بٹھا دیں ڈفرینٹ پروفیشن والے، ان کے ساتھ بولے ایک دفعہ ان کو انالیسس کرنے کے لیے کہ ایک دیوار کے سوراخ میں سے کہا گیا کہ جی صرف ہاتھ آپ کو دکھایا جائے گا، آپ یہ بتائیں گے یہ بندہ کس پروفیشن کا ہے. اور ٹٹ بٹس ایک بڑا رینونڈ رسالہ تھا جس میں ان کے تمام مشاہدات، مطلب ایک آدمی اس کی پکچر بھی بن رہی ہے، فوٹو بھی بن رہے ہیں، اور کئی الفاظ بھی اس کے ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور ساتھ ایک ٹائپر بھی بٹھا دیا گیا. اور انہوں نے تمام کے جوابات اتنے ایکوریٹ دیے کہ اگلے دن جو ہے وہ تمام نیوز پیپر میں اس کی دھوم مچی ہوئی تھی. لیکن اس کو اگر یہاں سے اس طرح سے لیا جائے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہاتھوں کی فارمیشن ہے لائنز کی، یہ وقت کے ساتھ بدلتی بھی رہتی ہے فارمیشن. اچھا ایک چیز میں شروع میں ایک بات شاید میرے خیال میں نہیں رہی کہ جب بچہ 14 سال کی عمر تک ہوتا ہے اس کی لائنوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے. جب وہ 14 سال کی ایج کمپلیٹ کر لیتا ہے اس کے بعد لائنوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا. 14 سال کے بعد جو ہے واضح اسکیچ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ کس مقام و مرتبے کو چھوئے گا. اور ہاں اگر اس کے بعد اسے ایک اچھا ماحول میسر آ جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں مزید پازیٹیو تبدیلیاں آئیں گی. لیکن جو اس کی ہم مثال ایسے دیتے ہیں جیسے بلڈنگ کا ایک چھتیر ہے نا، بلڈنگ میں آپ کتنی رد و بدل، چھت میں کتنا رد و بدل کر سکتے ہیں. آپ اس کی کڑی بدل دیں گے، آپ اس کا کسی حد تک اس میں رد و بدل کریں گے، زیادہ نہیں. اگر تو وہ پازیٹیو ماحول کے اندر پروان چڑھتا ہے تو اس میں فردر پازیٹیو چینجز آئیں گی. اگر اس کو نیگیٹو ماحول میسر آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جو ہے وہ لے جائے گا. لیکن ظفر صاحب اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ کسی بھی انسان کا جب ہم ہاتھ دیکھیں، آپ میرا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں، اپنا دیکھ سکتے ہیں، ہمارے ارد گرد اس ٹائم پہ جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آپ ان کا ہاتھ دیکھیں تو عمومی طور پہ جو واضح لائنز ہیں ان کی تعداد 4 سے 5 ہوتی ہے شاید، جو واضح طور پہ جی جو واضح لائنیں ہیں. ہاں جی شاید اتنی ہوتی ہے، آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ہم چلیں ایک تعداد کے لیے اس کو 4 کا انسا دے دیتے ہیں. تو یہ 4 لائنز کے اندر کروڑوں اربوں کی آبادی ہے دنیا کے اندر. آپ مجھے یقین ہے کہ آپ تھم کا والا ضرور دیں گے حوالہ، لیکن اگر اس سے نکلتے ہوئے آپ کا سوال کسی انسان کی اتنی اربوں کی آبادی کے اندر ان 4 لائنزوں میں کتنی ہی ویریشن آپ لے کے آ سکتے ہیں بتانے کے حوالے سے کسی انسان کو؟ ایک بات آپ نے بہت زبردست سوال ہے یہ بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاتھ کے اندر جو ہے ہم 7 سے 8 جو ہے ماؤنٹ ان کو ابھار کہتے ہیں. کس لائن کس ابھار سے نکلتی ہے اور کس ابھار پہ اختتام پذیر ہوتی ہے. ایک دوسری بات ہے ہاتھ کی اقسام کو بھی ہم 6 سے 7 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جس میں ایک اسکوئر ہینڈ ہے، ریکٹینگل ہینڈ ہے، فلاسفک ہینڈ ہے، کونک ہینڈ ہے، ایلیمنٹری ہینڈ ہے، اسپیچولیٹ ہینڈ ہے. یہ سارے ہم پہلی بات تو یہ کہ اس کو دیکھیں گے کہ یار یہ اسکوئر ہینڈ پہ سائن ہے نمبر 1. اگر اسکوئر ہینڈ پہ تو اس کے کیا میننگز ہیں. اسپیچولیٹ ہینڈ میں ہے، کونک میں ہے، سائیکک ہینڈ میں ہے، مکس ہینڈ کے اندر ہے. یعنی پہلے تو ہم اس کا تعین کرتے ہیں کہ یہ ہاتھ کون سا ہے، پھر اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس ماؤنٹ سے جنریٹ ہوئی ہے اور کس ماؤنٹ پہ جا کے ختم ہو رہی ہے. 2 پھر ہم اس کے ریجز کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کے نیچے ریجز ہیں وہ کس قسم کے ہیں، سافٹ ریجز ہیں یا ہارڈ ریجز ہیں. پھر اس کے بعد ہم اس کی انگلیوں کی ساخت کو دیکھتے ہیں، اس کی تھم ڈیولپ ہے یا ڈیولپ نہیں ہے، تھم درمیانہ ہے، لانگ ہے، کس طرح کا ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ پورا ایک ہاتھ پوری اسٹیٹ ہے اور پوری کائنات میں وہ ہاتھ کسی دوسرے فرد کا نہیں ہے. اچھا آپ اس کو لے لیں، آپ کی آئز کا کلر ہے، آج کل تو آئز کے کلر کو ریٹین کیا جاتا ہے جب بھی پورٹ پہ جاتے ہیں. پوری کائنات میں آپ کے آئی کا کلر کسی دوسرے کا نہیں ہے. اسی طرح سے تھم لائن کی جو ایون لائف لائن کی جو فارمیشن ہے قدرت نے ہر لائن کا جو ہے دوسرے کے ساتھ ڈفرینٹ کر دی. آپ میرے ساتھ 10,000 پرنٹ رکھ دیں اور میں آپ کو یقین اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کون کہ اس کا دوسرا ہینڈ بھی ساتھ رکھ دیں، میں ریجس سے آپ کو سلیکٹ کر کے بتا دوں گا کہ یہ والا ہاتھ اس ہاتھ کا ہے. اچھا جو یہ چیزیں اچھا ان میں کوئی غیبی علم نہیں ہے، ایکسپرٹیز ہے. جب آپ کا مشاہدہ بارہا کسوٹی سے گزرے، بارہا پریکٹس سے گزرے، پھر آپ کو چیزیں جو ہیں خود بخود آپ سے مخاطب ہوتی ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. اچھا ظفر صاحب اس کے ساتھ جو یہ اسٹرالوجی کا جو علم ہے یا جو یہ ہاتھ کی لکیروں کا علم ہے، اس علم کو لے کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسانی جو تقدیر ہے
وہ جس طرح سے بدل رہی ہوتی ہے اسی طرح سے یہ ہاتھ کی لکیریں بھی تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں. اگر ہم چلیں ایسٹرالوجی کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں, میں اپنے کوشچن کو ذرا دوبارہ کر لیتا ہوں کہ اگر ہاتھ کی لکیریں جو ہیں وہ انسانی قسمت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں, اور یہ بھی بتا رہی ہوتی ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے, بلکہ یہاں تک بھی پامسٹ کو میں نے دیکھا بتا سکتے ہیں کہ عمر کے اس خاص حصے میں آپ کی زندگی میں ہونے والے فیصلے جو ہیں وہ بہت اچھے ثابت ہوں گے. آپ میری اس بات سے ایگری کر رہے ہیں؟ میں آپ کے سوال دیکھیں, بات یہ کہنا کہ جی لائنوں میں بہت بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے, اور آپ بالفرض میں ایک بندے کا ہاتھ 10 سال پہلے دیکھ رہا ہوں اور 10 سال کے بعد میں نے دیکھا 10 سال کے بعد قیامت برپا ہو جائے, ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں جی. ہاتھ کے اندر مائنر چینجز ہوتی ہیں. ہاتھ کا جو بیسک فریم ہے نا, وہ جس دن اس نے پیدا ہوا اور جب تک وہ اس دنیا میں باقی رہے گا وہ وہی رہتا ہے. اچھا, لیکن چلیں تبدیلی کا ٹائم پیریڈ اگر آپ بتا سکیں کہ عموماً کیا تبدیلی کا کوئی ٹائم, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان افراد کے ہاں جو سپر ایکٹیو برین ہوتے ہیں ان میں تبدیلی ہوتی ہے. بہت زیادہ جینیس لوگ جو ہیں, اب آپ جینیس میں ہم شمار کرتے ہیں آئنسٹائن کو آپ لے لیں, چلیں وہ تو ایکسیپشنل ہو گئے نا, مطلب جو بہت سپر برین ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں آپ کو تبدیلیاں نظر آئیں گی. کامن انٹلیکٹ رکھنے والا کامن جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں نے بارہا افراد کو دیکھا ہے کہ 10 سال پہلے بھی وہی سائن تھا. 25 ایئرز کا تو میرا مشاہدہ ہے کہ 25 ایئرز میں میرے پاس آج بھی وہ پرنٹ پڑے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک سائن 25 ایئرز پہلے جو اس کی بیس بن رہی تھی, بنیاد بن رہی تھی کسی نیگیٹو سائن کی یا پازیٹیو سائن کی, تو پتہ چلا کہ 25 ایئرز کے بعد یا 10 ایئرز کے بعد یا 5 ایئرز کے بعد وہ سائن مکمل ہو چکا, نیگیٹو بن چکا یا پازیٹیو بن چکا. لیکن پھر پامسٹری کا جو علم ہے وہ یہ نہیں بتاتا کہ آپ کو زندگی کے اندر اس پروفیشن کو یا اس کام کا انتخاب کر لینا چاہیے اور یا یہ کرنا چاہیے تو اس سے آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی؟ کیا یہ پامسٹری کا علم یہ بتاتا ہے؟ نہیں, پامسٹری کے علم میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ فرد کا کیلیبر ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا, اور کس پروفیشن کے ساتھ یہ فٹ بیٹھے گا. اچھا, اسٹرالوجی کے اندر تو شاید یہ بتایا جاتا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ آپ اسٹرالوجی کے علم پہ بلیو رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, اور اگر رکھتے ہیں تو اسٹرالوجی میں تو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ آپ فلاں دن جو ہے باقاعدہ ڈیٹ کے ساتھ آپ اس دن کو کوئی بھی کام کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا. تو اس حد تک اگر آپ اسٹرالوجی کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اسٹرالوجی کے حق میں ہوں. میں نے آج جتنے بھی اساتذہ کو دیکھا جو اس فن میں ماہر تھے ان کی بڑی ایکوریٹ پریڈکشن میں نے دیکھی ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کس فیلڈ میں کتنی مہارت رکھتا ہے, لیکن فن دست شناسی میں ایسا کہنا کہ جی آج سے 4 دن بعد یہ ہو جائے گا یا 10 دن, ہاں اس میں آپ سال کی بات تو کر سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے 4 سال یا 5 سال آپ کے لیے کیسے ہوں گے. یہ کہنا کہ جی آج سے 10 دن بعد اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے گا, یہ ناممکنات میں سے ہے. تو پھر سر جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس علم کو بھی مانتا ہوں, تو جیسے اسٹرالوجی ہے, اگر آپ پامسٹری کو کہیں نہ کہیں کنیکٹ کر لیں اس سے, تو کوئی بھی جو اسٹرالوجر ہے یا ایون پامسٹ ہے تو یہ کیوں نہیں جاتے اسٹاک ایکسچینج کے اندر؟ یہ ایک بڑا کامن کانسیپٹ ہے, اور جا کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر دیں, جبکہ ان کو یہ سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ عمر کے کس خاص حصے میں مجھے فائدہ ہونے والا ہے. یا اسٹرالوجر کو تو ایون ڈیٹس بھی پتہ ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ مہینے کی اس تاریخ کو اس زوڈیک سائن کے حامل لوگ اگر یہ کام کریں گے, تو وہ تو سب کچھ جاننے ہونے کے باوجود جو ہے وہ یہ سب کر سکتے ہیں کہ راتوں رات جو ہے وہ اسلام آباد کا سینٹارس خرید کے اپنے ہاتھوں میں کر لیں. زبردست سوال. پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نا جب یہ آپ کے پرائز بانڈ نکلتے ہیں یا اس طرح کی فارمیشن ان اسٹرالوجر کے پیچھے میں نے دیکھا ہاں جی کہ وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ جی نمبر بتائیے گا کون سا نمبر آنے والا ہے. ہاں جی. ہاں, یہ میں ضرور کہوں گا کہ اب علم کی اس معراج تک کون کتنا ہے, کہ جو فرد جو ہے وہ اس معراج تک رسائی حاصل کر لے کہ جناب جو بات وہ کیلکولیٹ کرے وہ بڑی ایکوریٹ ہو, تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کروڑوں میں سے کوئی ایک تو ہو سکتا ہے, سارے نہیں ہو سکتے. لیکن سر دیکھیں سائنس کے علم میں تو ہر 100 میں سے 80 لوگ جو ہیں, اگر ہم اس کو وہ آپ انہیں اسپرچول سائنس کہیں, ایک ہوتی ہے ہم وہ کہتے ہیں ریئلسٹک سائنس جو ہے, اس کو ریئلسٹک سائنس سے نہ جوڑیں, ہے اپنی جگہ یہ بھی ایک سائنس. کلیم کرتے ہیں نہیں, آپ جس ترازو میں رکھ کے اس کو تول رہے ہیں نا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے 10 kg کا ادھر باٹ رکھ دیا, ادھر 10 kg آپ نے چاول رکھ دیے. ہاں جی. آپ اینی ویئر ان دا ورلڈ آپ جہاں جائیں گے چاول تولیں گے اس کے برابر ہے. ہاں جی. لیکن یہاں انسانی ذہنوں کو تولا جاتا ہے کہ جو اس علم میں مہارت کتنی رکھتا ہے. اچھا, ہم اس کو پھر آبزرویشن کا علم کہہ سکتے ہیں.
جو اسٹرالوجی نالج ہے نا، میں نے یہ میں نہیں کہہ رہا سر، یہ اسٹرالوجر کلیم ہے جو پامسٹری ہے نا، ہاں جی، میں اسٹرالوجی کے بارے میں تو یہ نہیں کہتا کہ وہ مشاہدے کا، وہ باقاعدہ کیلکولیشن کا ہے، اور اس میں بہت اچھے لوگ جو ماہر میتھمیٹیشینز ہیں ان کو میں نے بڑا ایکوریٹ دیکھا، جو کیلکولیٹ کے فن سے واقف تھے. ایون جو فن دست شناسی کا علم ہے، یہ تو ایک لائن ہے نا، وہ پوری ورڈ کے اندر، یعنی وہ یہ نہیں کہ اس کے میننگ امریکہ میں کچھ اور ہیں، اس کے میننگ پاکستان میں کچھ اور ہیں، کچھ کے انڈیا میں کچھ اور ہیں، وہ اینی ویئر ان دا ورلڈ جو اس فن کو ریڈ کرنے والا وہ ہر جگہ اس کو ایک ہی طرح سے پڑھے گا کہ یہ ہارٹ رکھنے والے کی یہ پازیٹیو کوالٹیز ہیں اور یہ ہارٹ رکھنے والے کی یہ نیگیٹو کوالٹیز ہیں، یہ فارمیشن رکھنے والے کے ساتھ اس طرح کے حالات و واقعات پیش آئیں گے. اب وہ جتنے افراد کے سائن میں نے 20 سالوں میں جس طرح کی سائن فارمیشن افراد کے ہاتھ میں دیکھے ہیں، کبھی اس سے دوسری طرح سے حالات و واقعات پیش آتے ہوئے نہیں دیکھے. میں نے جتنے افراد کے پرنٹ کلیکٹ کیے اور جو اساتذہ کی چیزیں بتائی ہوئی تھیں اس کو مشاہدے کے طور پہ رکھ لیا، آج بھی وہ پرنٹ میری لائبریری میں سیف ہیں. پتہ چلا کہ کسی کو 5 سال کے بعد اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہو گئے کہ کوئی اللہ نے ان میں مسٹری ایسی پوشیدہ رکھ چھوڑی ہے. انسانی عقل جو ہے جب سے انسانی معاشرہ وجود میں آیا وہ اس تک و دو میں لگا ہوتا ہے کہ جو فیوچر میں کیا ہونا ہے. اور یہ کائنات میں یہ کہتا ہوں کہ ہاتھ ایک آپ کی شخصی پورا، یہ جیسے کہتے ہیں نا بک لائن دیتے ہیں، گائیڈ لائن، آپ نے کوئی چیز پرچیز کی ہے تو اس کے ساتھ ہیلپنگ بک دے دی جاتی ہے کہ جناب یہ آپ اس چیز کی پروڈکٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی آپ کی ایک ہیلپنگ بک ہے، اگر آپ اس سے کہ اللہ نے آپ کے اندر کوالٹیز کیا رکھی، پرسنالٹی ٹریٹس کو بیسکلی یہ میں کہتا ہوں کہ فرد کی پرسنالٹی کوالٹیز، اس کے نیگیٹو اور اس کے پازیٹیو کو اتنا بہترین انداز میں یہ نالج بیان کرتا ہے. بلکہ میرے نالج میں تو یہ بھی ہے کہ باہر کے ممالک میں اس کو باقاعدہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ جو ہے نا کہ یہ بچہ بائی برتھ کیا کوالٹیز لے کے آیا ہوا ہے. اب تو یورپ کے اندر یہ بھی ہو رہا ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ہاتھ کے پرنٹ، اس کے پاؤں کے پرنٹ لے کے رکھ لیے جاتے ہیں کہ خدا نہ خاصہ کہیں کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی ڈیڈ باڈیز ملتی ہے، ان کے پاس ریکارڈ پڑا ہوتا ہے، اسی وقت کلک کرتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں کا بچہ ہے، فلاں جگہ میں فلاں سن میں پیدا ہوا تھا. تو سر اب آخر میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بتائیں کہ آپ ایک عام تاثر یہ ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈفرینٹ پوسٹ آتی ہیں، اور میں نے خود بھی اس کے اوپر کافی پروگرامز کیے ہیں، تو ان کے کامنٹ سیکشن میں ایک اب یہ کیونکہ سوال جو ہے میرا ذاتی نہیں ہے، یہ ہمارے سننے والوں کا سوال ہے کہ عموماً جو پامسٹ ہے یا اسٹرالوجر ہے ان کے پاس جانے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لو انٹلیکٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کو شعوری طاقت ان کی بہت کمزور ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی نہ کسی قسم کی ذہنی عارضے میں لاحق ہوتے ہیں، اور اپنی وہ جس میں OCD اور بہت ساری بیماریاں، میں ان کے متعلق اب جانتا نہیں ہوں، ایم ناٹ ایکسپرٹ، تو وہ وہم کی بیماری خاص طور پہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ رکھنے والے لوگ جو ہے وہ دست شناسی کراتے ہیں یا پھر اسٹرالوجی کے علم رکھنے والوں کے پاس جاتے ہیں. تو آپ کے ایکسپیرینس کیونکہ اس انڈسٹری میں کافی زیادہ ہو چکا ہے، تو آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ آپ کے پاس وزٹ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کیا ایسے ہی ہوتے ہیں، یا پھر یہ آپ نے بہت ایمانداری سے اس بات کا جواب دینا ہے؟ نہیں یاسر بھائی، سوال آپ کے جو ہے نا خاصے وقت ہے وہ منو وزنی سوال آپ پوچھ رہے ہیں. آج تک آپ حیران ہوں گے کہ اس میں ٹھیک ہے ہر اہلیت کے حامل لوگ جو ہیں اس فن میں آتے ہیں، یہ کہنا کہ جی جن کا ذہنی شعوری طور پہ وہ کمزور ہوتے ہیں. اب آپ حیران ہوں گے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو آپ ان کے کیلیبر کو کیا خیال کرتے ہیں؟ سپر ہائی انٹلیکٹ، سپر ہائٹ. مولانا عبدالستار ایدھی صاحب، اب مجھے ایک صاحب نے مولانا عبدالستار ایدھی صاحب کا پرنٹ بھیجا، کہہ لیں گے نام اس کا نیچے نہ لکھا ہوا ہو کہ یہ کس کا فرد ہے، کہہ لیں گے یہ ذرا اس فرد کے بارے میں اپنی رائے دیں، یہ کون ہے. آپ یقین جانیں کہ اس کی برین کی جو ورتھ کا جو کیلیبر تھا یا اس کی جو تھم کی فارمیشن تھی وہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ برین لائنیں جو ہے میچ کر رہی ہوں. میں نے کہا یار اچھا ہوتا ہے کہ تم اس کا نام بھی مجھے ساتھ لکھ کے بھیج دیتے. کہتے نہیں، نام لکھ کے دے دیتے تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو ہے آپ اس کو اسیس کر لیتے یا اپنی کامن سینس یوٹیلائز کرتے، نالج کو یوٹیلائز نہ کرتے. میں نے کہا یار یہ فرد کسی طرح سے بھی کسی سینئر موسٹ انٹلیکچوئل یا حضرت قائد اعظم کا ہم پلہ میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ لیڈر تھا تو اس کے اندر بھی قدرت نے وہ کمال کوالٹیز رکھی ہیں. میں اس کی برین، اس بندے کی ورتھ اور تھم کی فارمیشن اور باقی سائن میں دیکھ رہا تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر دونوں ہاتھوں کو ترازو میں رکھ کے تولا، میں نے کہا یار یہ بندہ اس کیلیبر اس ورتھ کا ہو سکتا ہے. اس نے کہا حضرت عبدالستار ایدھی صاحب کا ہاتھ ہے یہ. اچھا.
میں نے کہا میں نے جس فرد کو ایک ہم سٹینڈرڈ مان لیتے ہیں نا کہ یار یہ سٹینڈرڈ ہے اور اس سٹینڈرڈ کے ساتھ اس طرح کا ہاتھ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اچھا اب آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کیا خیال کرتے ہیں, کتنا جینیس آدمی تھا کہ وہ میرے پاس وہ تمام لیڈنگ پرسنالٹیز جنہوں نے ورلڈ کے اوپر حکمرانی کی. چرچل کو آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ جو سائن چرچل کے ہاتھ میں تھے آج تک میں سمجھتا ہوں جس نے سیکنڈ ورلڈ وار ون کی, آپ کمال ہے اس کی برین لائن میں دیکھ. لیکن ظفر صاحب اس کی وضاحت کرتے ہوئے جائیں کہ کیا ان تمام لوگوں نے ڈائریکٹلی آپ سے خود رابطہ کیا یا ان کے بہاف پہ کسی نے کیا؟ میں نے یہ اساتذہ یہ چرچلی یہ تو وہ شخصیات ہیں جو مجھ سے شاید پہلے اس دنیا سے گزر چکی, جن کے پرنٹ میرے مشاہدے میں انہیں کے بارے میں ذکر کر میں ہاں مطلب پرنٹ جو اساتذہ میں جو کتب میں آج بھی وہ سیف ہیں, محفوظ ہیں. ایون اب جس فرد کے ہاتھ میں یہ سائن آپ دیکھتے ہیں, یہ آئنسٹائن کے سائن یار یہ تھے, یا چرچل کے ہاتھ میں یہ سائن ہے, گزارش یہ ہے کہ وہ سائن اگر اس فرد کے ہاتھ میں نظر آتا ہے نا تو ہم اس کو یہ کمپیئر کرتے ہیں کہ یار یہ اس فرد کا کیلیبر اس فرد کے برابر ہونا چاہیے, اور وہ ایک ایکوریٹ وہ ہوتا ہے. اچھا, آپ مماثلت لے رہے ہیں ان ہاتھوں سے کہ وہ ایک ایسے افراد جنہوں نے دنیا کے اندر کوئی انوینٹ کیا کچھ, یا تخلیقی لوگ تھے اور کنٹریبیوشن کرنے والے, اس فن پہ یقین رکھنے والے لوگ, جن لوگوں نے اپنے پرنٹ دیے, جو ان دیکھیں پرنٹ وہ خود تو نہیں چل کے, آخر وہ کسی ماہر دست شناس سے ملے, ان کا پرنٹ بنایا گیا, بک میں پرنٹ ہوا, خود تو یہ چیزیں خود بخود تو نہیں ہوئی نا, آخر کسی ماہر فن دست شناس نے ان سے رابطہ کیا ہوگا, یا اس کی دہلیز پہ گیا ہوگا, یا ان کے پرنٹ بنائے ہوں گے, اپنی بکس میں چھاپے ہوں گے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موسٹ انٹلیکچوئل مولانا مودودی صاحب کا میں پرنٹ دیکھ رہا تھا, مولانا صاحب کے اس فن کے بارے میں یہ ریمارکس تھے کہ ایک اہل علم کو جو فن دست شناسی پہ کمانڈ رکھنے والا بندہ ہو, اس کو ہاتھ دکھانا خود کو ننگا کرنے کے مترادف ہے. یہ بہت بڑے ان سے بلکہ یہ رائے بھی لی گئی کہ حضرت آپ اس فن کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اس کی باؤنڈریز اور لیمٹس کے بارے میں. اس نے کہا ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے, یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوگا, یہ اس کی باؤنڈریز سے باہر ہے. اور یہ علم رکھنے والے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ان کی جو میں نے اگر وہ اس علم کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے تو وہ فرد کے بارے میں بڑی ایکوریٹ رائے قائم کر سکتا ہے. اچھا, اس تمام گفتگو کے بعد جو کہ اب ہم دنیاوی اعتبار سے اس کو دیکھ رہے ہیں, اس حقیقت کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں کہ کیا یہ علم ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے اتھینٹک ہونے کی کے جو شواہد ہیں وہ کہیں ہیں یا نہیں, اگر اس کو پشت ڈال بھی دیا جائے تو کیا ہمارا دین جو ہے اس نے تو بڑے واضح طور پہ اوپر کاہن کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے, اور جو ہے وہ ہاتھ دکھانے اور یہ دست شناسی کرانے سے منع کیا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اگر ہم دائرہ اسلام میں ہیں اور اس کے باوجود اگر ہم اس کا ڈینائل کرتے ہیں اور ہم جا کے ہاتھ دکھاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, تو اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی وضاحت ہو؟ نہیں, میں جتنے بھی اجیت مستند عالم ہیں میری ان سے ملاقات ہوئی, میں نے ان کی رائے بلکہ جانی. وہی بات وہ کہتے ہیں کہ اس بات پہ مکمل اعتماد اور بھروسہ کر لینا کہ جو کچھ اس ہاتھ میں ہے وہی کچھ ہونے والا ہے, یہ غلط ہے. البتہ آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں, ہیلپ لے سکتے ہیں, لیکن اس پہ آپ اپنا کامل ایمان نہیں رکھ سکتے, آپ اس کو حرف آخر نہیں مان سکتے. اور دوسری بات, ہمیشہ اسلام بھی یہ بات کرتا ہے کہ بلکہ میں جتنے فن دست شناسی کا اساتذہ کو دیکھا ہو, ان کی یہ اوپینین تھی کہ لائنیں آپ کے تابع ہیں, آپ لائنوں کے تابع نہیں ہیں. اگر آپ اپنی کوشش سے, محنت سے, کاوش سے, صحیح گائیڈ لائن سے, اگر آپ کے ہاتھ میں بالفرض کو نیگیٹو سائن ہے اور آپ کو پامسٹری یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے پریونٹیو میئر لینا شروع کر دیے تو آپ اس سے اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ آپ کے ہاتھ میں یہ آ گیا تو بس یہ حرف آخر ہے اور ایسا ہونا ہے. بلکہ اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ ایسے ہی جیسے ایک ڈاکٹر آپ بیماری ڈائگنوز کر دیتا ہے کہ یار اس کا یہ ٹریٹمنٹ ہے, اگر آپ اس کو ٹریٹمنٹ لیں گے تو آپ ماشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہونے والا. تو جسٹ لائک ایک اچھا پامس اس کا ٹریٹمنٹ بھی ڈائگنوز کر دیتا ہے کہ یار آپ نے یہ ان چیزوں سے بچنا ہے. اگر وہ اس سے پریونٹیو میئر لیتا ہے تو ایسا نیگیٹو ہونے کا کوئی. اب ایک بندے کے ہاتھ میں کیریئر لائن میں واضح نیگیٹو علامات ہیں کہ یار ہم ان سے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے تم نے کوئی ڈیڈ انویسٹمنٹ نہیں کرنی, نہیں تو ڈوب جاؤ گے. اگر تو وہ ہماری بات کو پلے باندھ لیتا ہے کہ یار ہم نے سوچ سمجھ کے جو ہے کرنی. اگر آپ کے ہاتھ میں برائی یا بدنامی کے سائن ہیں تو میاں ایسی کوئی ایکٹیویٹی جو تمہاری نیک نامی کو برباد کر سکتی اس سے بچو. اگر وہ بچ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا. آپ بلکہ بھٹو صاحب کے پاس ان کے پرنٹ جس ایم اے ملک صاحب کے پاس آئے اور ان سے پوچھا گیا کہ جی میں فلاں ڈیٹ کو جو ہے الیکشن کرانے جا رہا ہوں,
تو انہوں نے جب بھٹو صاحب کے سائن دیکھے تو انہوں نے کہا حضرت بہتر تو ہے کہ نہ کروائیں، بہتر تو ہے کہ یہ الیکشن نہ کروائیں. انہوں نے کہا نہیں یار کروا دیے جائیں. اور بعد میں پتہ چلا وہی الیکشن ان کی ڈیتھ کا سبب بنے. میں نے بھٹو صاحب کا پرنٹ بھی میرے پاس موجود ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا پرنٹ بھی موجود ہے، اور ضیاء الحق صاحب کا پرنٹ بھی موجود ہے. آپ حیران ہوں گے جہاں جو ضیاء الحق کا جہاز کریش ہوتا ہے نا، کیریئر لائن کے ساتھ بلیک بول جو ہے وہ کھڑا تھا، اور بلیک بول اس بات کا کنفرم سائن ہوتا ہے کہ حضرت یہ جو ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے. ایک چیز محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی لائف لائن، برین لائن اور ہارٹ لائن ان کا اوریجن ایک ہے. اچھا. جب بھی لائف، برین اور ہارٹ کا اوریجن ایک ہو، ہم یہ کہتے ہیں جب بھی کبھی ان کو حادثہ پیش آئے گا نا تو وہ نیک اور ہیڈ جو ہوتا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ ان کو جو ہیڈ انجری کی وجہ سے ان کی جو ہے ڈیتھ ہوئی. ہاں جی. ان کے ہاتھ میں یہ واضح سائن موجود تھا. اچھا، تیسرے نمبر پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے، ان کی کیریئر لائن آخر میں جا کے بیلون کی شکل اختیار کر لیتی تھی. یہ بیلون بھی ہینگ ہونے کا اپنی جگہ پہ، یہ دوسرے لفظوں میں ان نیچرل ڈیتھ، اس کو ہم ان نیچرل ڈیتھ کہتے ہیں. واضح سائن ان کے ہاتھ میں موجود تھا. اور یہ ان تینوں کے بارے میں، محترمہ بے نظیر صاحبہ کے بارے میں تو بلکہ جب بھی انہیں کہا گیا کہ آپ نے اپنی سیکورٹی، اپنے تحفظ کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، اور ان حصوں کا، نیک اور ہیڈ. تو یہ سائن جب بھی ہے ان کے ان کے ہاتھ میں سائن کی فارمیشن تھی، اسی طرح کے حالات و واقعات جو ہے انہوں نے پیش ہوئے. ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام میں جتنی چیزیں ہم ڈسکس کر سکتے تھے ہم نے کر لی. آپ کے وقت کا ظفر صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی. جزاک اللہ.